إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. شاطبیہ کے اصول کے کل 29 ابواب ہیں، جن میں سے 6 ابواب اب تک مکمل ہو گئے ہیں. باب الاستعاذہ، باب البسملہ، باب ام القرآن، ادغام کبیر کے 2 باب اور حائل کنایہ. تو 6 ابواب آپ کے مکمل ہو گئے اور باقی ابواب رہ گئے ہیں 21. ان میں سے اب جو باب آ رہا ہے وہ مد کا باب ہے، اور یہ باب انشاءاللہ ہم اس ہفتے میں مکمل کر لیں گے. آئندہ جو پھر آپ کے باقی 20 ابواب ہیں وہ انشاءاللہ بڑی عید کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو ترتیب وار جیسے سب سے پہلے اعوذ باللہ ہوتا ہے، پھر بسم اللہ، پھر ام القرآن، پھر ادغام آیا تھا فیہ ھدی للمتقین، پھر اس کے بعد جو ہے حائل کنایہ آ گیا فیہ ھدی للمتقین. اس کے بعد ویسے اختلاف تو تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ کا، تو حمزہ مفرد کا باب آنا چاہیے تھا اس کے بعد، لیکن حمزہ کے تمام باب امام شاطبی نے ایک طرف اکٹھے کر کے لگا دیے ہیں. 5 ابواب حمزہ کے ہیں، وہ مد کے بعد آ رہے ہیں. 5 ابواب اکٹھے لگا دیے ہیں: حمزتین فی کلمہ، فی کلمتین، حمزہ مفرد، نقل حرکت اور سکتے کا بیان، اور باب وقف حمزہ و اشام. یہ 5 باب چونکہ ایک جیسے تھے، ان کو اکٹھا کر دیا، اس لیے انہوں نے حمزہ کا باب جو ہے مد کے بعد لے گئے ہیں. ویسے حمزہ مفرد کا باب پہلے آنا چاہیے تھا. تو اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک مد منفصل ہے. تو اس کے بعد امام شاطبی پھر باب المد اب لے کر آ رہے ہیں. مد کے بارے میں یاد رکھیے کہ حروف مدہ جو ہے، مد حروف مدہ یہ حروف لین میں ہوتی ہے. حروف مدہ یہ حروف لین میں ہوتی ہے، اور حروف مدہ اور حروف لین میں جو فطری مد ہے وہ تو ہر صورت میں موجود ہی ہے نا. مدہ میں خود لمبا کیا جاتا ہے، اس معنی میں حروف مدہ کو مدہ کہتے ہیں. تو مدہ کی جو طبی مقدار ہے وہ 2 حرکتیں ہیں. مد اصلی اس کو مد طبی بھی کہتے ہیں، اسی اعتبار سے کہ اس میں طبی طور پر جو لمبائی ہے قالو، اور اسی طرح قیل، اور اس طرح اور کلمات جو ہیں آمنا، ان میں جو لمبائی ہو رہی ہے لغوی اعتبار سے تو یہ مد ہے نا. اگرچہ اصطلاحی اعتبار سے اسے مد نہیں کہتے، اصطلاحی اعتبار سے اسے قصر کہتے ہیں. قصر کا معنی کیا ہے؟ مد نہ کرنا. لیکن لغوی اعتبار سے تو یہ مد ہی ہے نا. اس اعتبار سے حروف مدہ اور حروف لین کی اصلی مقدار جو ہے وہ قصر، یعنی 2 حرکتوں کے برابر لمبا کرنا ہے. باقی حروف مدہ اور حروف لین جو ہیں اگر ان میں سبب پایا جائے گا تو پھر اس میں اصطلاحی مد ہوگی. سبب کیا ہے؟ حمزہ، سکون یا تشدید. تجوید میں سبب یہ تھے کہ حمزہ، سکون یا تشدید حروف مدہ یا حروف لین کے بعد آئیں. قراءات میں 1-2 مدوں کی قسمیں نئی بھی آ گئی ہیں. ان میں یہ بھی آ گیا ہے کہ حرف مدہ حروف لین سے پہلے اگر سبب مد آ جائے تب بھی مد ہوتی ہے. جیسے حرف مدہ سے پہلے سبب مد آ جائے حمزہ، حرف مدہ سے پہلے حمزہ آ جائے تو کیا ہے؟ مد بدل. تجوید میں یہ نہیں تھی. تو گویا امام ورش کی تجوید میں حمزہ مقدمہ جو ہے یہ بھی ایک سبب ہے، اور امام ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قرات میں حروف لین کے بعد تشدید آ جائے یہ بھی مد ہے. اس کی مثال ہے ہاتین اللذین، اس میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مد لازم ہے. باقی قراتوں میں چونکہ اس کی مثال ہی نہیں ہے کہ حروف لین کے بعد شد آئے، چونکہ یہ امام ابن کثیر ہی کی قرات میں ہے اللذینی اور ہاتینی. اسی طرح وہ تو اللذانی بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ تو مد لازم کلمی مستقل بن جاتی ہے. تو اس اعتبار سے تجوید میں مد فری کی 9 قسمیں تھیں، لیکن قراءات میں آ کے مد فری کی کل 11 قسمیں بن گئی ہیں. 2 مد کی قسمیں بڑھ گئی ہیں، ایک مد بدل اور ایک مد لین کلمی مستقل، اور ایک اور مد بھی بڑھ گئی ہے، اس کا نام ہے مد لین.
مد لین شیء ان میں جو ہوتی ہے، یعنی حروف لین کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے. امام ورش کی اس میں توسط طول ہوتا ہے. تو 12 قسمیں ہو گئیں. تو 3 قسمیں قراءت میں آ کے بڑھ گئی ہیں. تجوید میں مد فری کی 9 قسمیں تھیں اور قراءات میں مد فری کی ٹوٹل 12 قسمیں. اب یہ 12 قسمیں میں آپ کو ایک ایک کر کے دہرا دیتا ہوں، پھر کتاب میں یہ کہاں کہاں سے نکلتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے مد فری کی قسم ہے مد متصل. اس کی تعریف کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے. اس میں اختلاف کیا ہے؟ ورش اور حمزہ طول کرتے ہیں، باقی سارے قراء توسط کرتے ہیں. یہ ایک قسم پوری ہو گئی. دوسری قسم مد منفصل. مد منفصل کی کیا تعریف ہے؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ جائے. بما انزل. اس میں قراء کے 4 گروہ ہیں. امام قالون اور دری بصری قصر و توسط کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ امام مکی، امام سوسی اور ثلاثہ میں سے ابو جعفر اور یعقوب بھی. یہ 4 صرف قصر کرتے ہیں، دوسرا گروہ. ورش اور حمزہ طول کرتے ہیں، تیسرا گروہ. اور باقی سارے قراء توسط کرتے ہیں، چوتھا گروہ. باقی قراء میں کون شامل ہیں؟ شامی، عاصم، کسائی اور خلف العاشر. یہ جو ہیں 4 قاری ہیں. تو یہ 4 گروہ ہو گئے مد منفصل میں. مد فری کی 10 قسموں میں سے 12 قسموں میں سے 2 ہم نے پڑھ لیں. تیسری قسم مد فری کی اگر ہم دیکھیں تو آپ تجوید کی قسم پہلے دہراتے ہیں. تو آپ دیکھیے مد عارض وقفی کیا تعریف ہے؟ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی آ جائے، جیسے العالمین، الرحیم، الرجیم، الدین، خالدون، اور اسی طرح یؤمنون. حروف مدہ کے بعد سکون وقفی آ گیا ہے، سکون عارضی آ گیا ہے. اس میں کیا اختلاف ہے؟ تمام قراء عشرہ کے لیے اس میں 3 وجہ ہیں: طول، توسط اور قصر. مقدم وجہ طول ہے، پھر توسط ہے، پھر قصر ہے. تینوں میں سے کوئی ایک وجہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اسے اختلاف جائز کہتے ہیں. اختلاف جائز کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایک وجہ بھی اگر آپ پڑھ لیں تو قرات پوری ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں اصطلاح ہے اختلاف واجب کی. اختلاف واجب کا معنی یہ ہے کہ جب تک وہ ساری مقداریں نہ پڑھیں قرات پوری نہ ہو. جیسے مد بدل میں امام ورش کی 3 وجہ، یہ اختلاف واجب میں سے ہیں. جبکہ فصل وصل کی جو وجوہ ہیں ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت وغیرہ میں، اسی طرح مد عارض وقفی کی مقداریں، مد عارض لین کی مقداریں وغیرہ، یہ اختلاف جائز میں سے ہیں. اور اختلاف واجب کی مثال جیسے مد بدل کی وجوہ ہیں، جیسے مد لین امام ورش کی 2 وجوہ ہیں شیء ان میں. جیسے طریقے جزری سے مد منفصل میں حفظ کی 2 وجہ ہیں، قصر توسط. قالون کی 2 وجہ ہیں، قصر توسط. دوری کی 2 وجہ ہیں، قصر توسط. امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں الصفحاء میں، ان کی جو تسہیل اور حذف ہے، یہ 2 وجہ اختلاف واجب میں سے ہیں. تسہیل اور حذف اختلاف واجب میں سے ہیں. البتہ حذف کے ساتھ 3 وجہ اور تسہیل کے ساتھ 2 وجہ، یہ اختلاف جائز میں سے ہیں. لیکن پڑھتے سارے اس لیے ہیں، ہم پانچوں کے 5 وجہ پڑھتے ہیں نا صفحاء میں، تاکہ پریکٹس آپ کی زیادہ سے زیادہ ہو جائے. ویسے واجب یہ ہے کہ آپ 2 وجوہ میں پڑھ لیں بس. حذف کے ساتھ کوئی ایک وجہ پڑھ لیں قصر توسط طول میں سے، اور تسہیل مال مدی اور قصر میں سے کوئی ایک وجہ پڑھ لیں. 2 وجہ پڑھنا ضروری ہیں، لیکن 5 اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ پریکٹس ہو جائے. اچھا، تو مد وقفی میں تمام قراء عشرہ کے لیے طول، توسط، قصر 3 وجہ ہیں. یہ 3 ہماری مدیں ہو گئیں 12 میں سے. چوتھی مد کی قسم کیا ہے؟ مد عارض لین. اس کی تعریف کیا ہے؟ حروف لین کے بعد سکون وقفی آ جائے، جیسے الصیف، خوف، قریش، شیء وقفاً. شیء ان بھی وقفاً. وصلاً تو یہ مد لین بنتی ہے نا ورش کی، لیکن وقفاً سارے قراء کے لیے ورش کو چھوڑ کر ان کے لیے مد عارض لین بنتی ہے نا، شیء ان میں، سو ان میں. تو اس میں قراء عشرہ ما سوا امام ورش شیء ان جیسے کلمات کو چھوڑ کر، الصیف اور خوف میں ورش بھی ساتھ شامل ہیں،
تو تمام قرآ کے لیے کتنی وجہ ہیں؟ 3، قصر، توسط اور طول۔ پہلے وجہ کون سی ہوگی؟ قصر، پھر توسط، پھر طول، اور یہ تینوں وجوہ اختلاف جائز میں سے ہیں۔ مد کی 4 قسمیں ہو گئیں۔ اب 5ویں قسم مد لازم۔ مد لازم کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرفی مثقل، حرفی مخفف، یہ 4 قسمیں۔ تعریف چاروں کی یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی میں یا حروف مقطعات میں سکون یا تشدید آ جائے۔ یہ 4 قسمیں، ان کی چاروں کی تعریف اکٹھی ہو گئی۔ کلمہ قرآنی میں یا حروف مقطعات میں سکون یا تشدید اسی کلمہ میں آ جائے تو یہ مد لازم کی 4 قسمیں ہیں۔ مد لازم کلمی مثقل کی مثال ہے دابتن، الضالین، اور کلمی مخفف کی مثال ہے الآن، یہ کلمی مخفف کی مثال ہو گئی۔ اسی طرح حرفی مثقل کی مثال کیا ہے جی؟ لام میم، لام میں جو مد ہے اس میں میم مشدد ہے تو یہ حرفی مثقل ہے۔ اور حرفی مخفف کی مثال ہے میم، میم جو ہے الف لام میم میں میم جو ہے میم مخفف ہے۔ اس طرح کاف، ہا یا عین صاد، صاد اور کاف یہ 2 مثالیں ہیں۔ کاف، ہا یا عین صاد، ہا یا مد اصلی ہیں، عین جو ہے یہ مد لازم لین ہے، اس کو ذرا چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے جی، کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 8۔ 9ویں کون سی رہے گی جو تجوید میں باقی بیان ہوتی ہے؟ مد لازم لین۔ اس کی مثال یہ بیان تعریف یہ کرتے ہیں حروف مقطعات میں حرف لین کے بعد سکون آ جائے تو حرف لین کے بعد سکون، تشدید نہیں، تشدید شرط چھوڑ دیں، حرف لین کے بعد سکون حروف مقطعات میں آ جائے۔ اس کی پورے قرآن میں 2 ہی مثالیں ہیں، کاف ہا یا عین صاد اور حامیم عین سین قاف۔ اس میں کیا اختلاف ہے تمام قرآ کا؟ تمام قرآ حامیم عین سین قاف، تمام قرآ توسط طول 2 وجہ کرتے ہیں۔ اس کا نام کیا تھا؟ مد لازم لین۔ اب اس کا نام ذرا بدل دیں گے ہم، پہلے تجوید میں اس کو مد لازم لین کہتے تھے صرف، اس کو اب کہہ دیں گے مد لازم لین مخفف، کیونکہ ایک نئی قسم بھی آ گئی ہے ہاتینی اور اللذینی والی، تو اس کو ہم کہیں گے مد لازم لین مثقل۔ مد لازم لین اس کی مثال ہے ہاتینی اور اللذینی، وہ صرف امام کثیر کی قرأت میں ہے۔ اور اس میں کیا اختلاف ہے؟ امام ابن کثیر قصر، توسط، طول تینوں وجہ کرتے ہیں۔ تو ہماری کل 10 قسمیں ہو گئیں، جن میں سے 9 قسمیں تو اتفاقی ہو گئیں اور 10ویں قسم اب نئی آئی ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ اب 11ویں قسم مد بدل اور 12ویں قسم مد لین۔ مد بدل کی تعریف کیا ہے جی؟ حروف مدہ سے پہلے حمزہ آ جائے اسی کلمہ میں، جیسے آمنا، ایمان، اوتیا۔ اس میں کیا اختلاف ہے؟ امام ورش کے لیے قصر، توسط، طول 3 وجہ ہیں، اور تینوں وجہ اختلاف واجب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اختلاف واجب کا معنی کیا ہے کہ جب تک تینوں نہیں پڑھیں گے قرأت پوری نہیں ہوگی۔ اس میں تو ایک طریق پڑھیں گے نا، پھر صرف نماز میں اگر آپ پڑھیں تو آپ 1 وجہ پڑھیں گے لیکن روایت ورش پوری نہیں ہوگی، روایت ورش کا ایک طریق صرف پڑھا جائے گا۔ روایت ورش پوری پڑھنی ہو تو غیر نماز میں آپ کو پوری پڑھ سکتے ہیں، نماز میں اس طرح کر کے بار بار دہرا کے پڑھنے سے چونکہ ایک طرح کی جو ہے نا وہ الجھن پیدا ہوتی ہے، اس لیے علماء نے اس کو سدن نظریہ منع کیا ہے کہ لوگ تشویش کا شکار نہ ہو جائیں۔ اچھا جی، مد بدل جو ہے اس سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 مستثنیات بیان کیے ہیں۔ پہلا مستثنا 4، یاد رکھیے کہ 4 کلمات ہیں، 4 کلمات ہیں اور 2 قاعدے ہیں جو مستثنا ہیں۔ 4 کلمات میں کلمہ اسرائیل بالاتفاق مستثنا ہے مد بدل سے۔ نمبر 2 یؤاخذکم کا کلمہ، یہ بالاتفاق مستثنا ہے مد بدل سے، اس میں قصر ہی ہوگا۔ ویسے بھی اگر آپ قاعدہ آپ کے ذہن میں ہو تو ورث کے لیے ویسے ہی یؤاخذکم میں ابدال ہوتا ہے، یؤاخذکم پڑتا ہے،
ابھی ابو جعفر بھی اور امام ورش دونوں ہی جو ہیں ہر حمزہ جو فا کلمہ میں ہو مفتوح ہو اس کے پہلے پیش ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں واو سے بدل دیتے ہیں. تو بہرحال یہ آپ دیکھ لیجئے کہ دو کلمے مستثنیٰ ہو گئے اور دونوں میں صرف کسر ہے. قاعدہ پایا گیا مد بدل کا لیکن مد بدل نہیں ہو رہی. اچھا دو کلمات ہو رہے ہیں آل آنا سورۃ یونس میں 2 جگہ پہ اور عادن الاولیٰ سورہ قمر میں سورہ نجم میں. ان 2 کلمات میں 2 قول ہیں. ان 2 کلمات میں 2 قول ہیں. ایک قول پر یہ مد بدل سے مستثنیٰ ہے اور ایک قول پر یہ دونوں کلمے مد بدل سے مستثنیٰ نہیں ہیں. اس میں 2 قول ہیں. بعض ناقلین کے ہاں یہ مد بدل سے مستثنیٰ ہیں. ان کے مطابق اگر آپ پڑھیں گے تو عام مد بدل میں اگر آپ توسط یا طول پڑھتے آ رہے ہیں تو یہاں آ کے بھی توسط طول ہی پڑھیں گے جن کے ہاں مستثنیٰ نہیں ہے. اور جن کے ہاں مستثنیٰ ہے اگر آپ توسط پڑھتے آ رہے ہیں پیچھے سے تو یہاں آ کے کیا کریں گے قصر. اگر پیچھے طول پڑھتے آ رہے ہیں عام مد بدلوں میں تو یہاں آ کے کیا کریں گے قصر کریں گے. تو یہ 2 قول ہیں. ان میں کتنے کلمات ہو گئے 4. اب 2 قاعدے بھی مستثنیٰ ہیں. جن کے ہاں مستثنیٰ نہیں ان کے ہاں قاعدے کے مطابق توسط پڑھتے آ رہے ہیں تو یہاں بھی توسط کریں گے, طول پڑھتے آ رہے ہیں تو یہاں بھی طول کریں گے. جن کے ہاں مستثنیٰ نہیں ہے ان کے ہاں تو پھر قاعدے کے مطابق ان کے ہاں پہ 4 ہی مستثنیٰ ہوں گے نا, 6 کے بجائے 6 مستثنیٰ بیان کر رہے ہیں نا مد بدل کے. ان کے ہاں 4 مستثنیٰ ہوں گے اور جن کے ہاں مستثنیٰ ہے ان کے ہاں 6 ہو جائیں گے. تو 2 کلمات بالاتفاق مستثنیٰ ہیں اسرائیل اور یؤاخذکم, اور 2 کلمات ایک قول پہ مستثنیٰ ہیں ایک قول پہ مستثنیٰ نہیں ہے. اب 2 قاعدے باقی رہ گئے ہیں. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر مد بدل سے پہلے حمزہ وصلی ہو, یہ تو آمنا ایمان اوتیا یہ تو حمزہ قطعی تھا. اگر حمزہ وصلی ہو جیسے اس کی مثال ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا واسارۃ, تو اس میں مد بدل نہیں ہوگی. اس میں مد بدل نہیں ہوگی. حرف مدہ سے پہلے اگر حمزہ وصلی آ گیا تو مد بدل ایک قاعدہ ہو گیا. دوسرا قاعدہ حرف مدہ سے پہلے جو حمزہ آ رہا ہے نا بھائی اس سے پہلے صحیح ساکن ہو. صحیح ساکن سے مراد یہاں کیا ہے حرف مدہ نہ ہو. حرف مدہ ویسے باب الادغام الکبیر میں صحیح ساکن سے مراد ہم نے حرف مدہ اور حرف لین دونوں لیے تھے. یہاں صحیح ساکن سے مراد حرف مدہ نہ ہو. جیسے القرآن, القرآن را ساکن مدہ نہیں ہے نا تو یہاں مد بدل نہیں ہوگی. اس طرح مسئولاً مذعوماً, مذعوماً میں بھی اسی طرح ہے, ان میں مد بدل نہیں ہوگی. اگر حرف لین آ جائے ساکن دوبارہ ذرا دیکھیں, حرف مدہ سے پہلے حمزہ ہے اور اس سے پہلے صحیح ساکن ہے. صحیح ساکن کا مطلب کیا ہے جو حرف مدہ کے علاوہ ہو. حرف لین بھی شامل ہے, ویسے بات کرنے میں تھوڑی سی غلطی ہوگی. حرف مدہ اور حرف لین دونوں کے علاوہ ہو. اگر ماقبل حرف مدہ یا حرف لین ہوئے ساکن تو پھر مد بدل ہو جائے گی. اگر ماقبل حرف مدہ یا حرف لین ساکن ہوئے پھر مد بدل ہو جائے گی, ورنہ نہیں ہوگی. تو کتنے ہو گئے یہ 2 قاعدے ہو گئے, 2 کلمے ہو گئے, پھر 2 کلمے ہو گئے, ٹوٹل 6 کلمات ہو گئے. یہ 6 مستثنیات تو امام شاطبی نے بیان کیے ہیں. اچھا 2 مستثنیات مزید بھی ہیں, ٹوٹل 8 مستثنیٰ ہیں جو امام شاطبی نے بیان نہیں کیے, 2 مزید بھی ہیں, وہ ذرا 2 لکھیں. پہلا مستثنیٰ ان میں سے یہ ہے جو امام شاطبی نے بیان نہیں کیا کہ وقف بالابدال کی وجہ سے مد بدل پیدا ہو. وقف بالابدال کی وجہ سے مد بدل پیدا ہو. جیسے ما ان میں وقف کریں گے ما اب آ یہ کیا ہے مد بدل ہے, لیکن یہ مد بدل نہیں ہوگی. یہ مد بدل وقف بالابدال کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ امام شاطبی نے بیان نہیں کی لیکن یہ بھی مستثنیٰ ہے. مد بدل سے مستثنیٰ ہے یہ, یہاں مد بدل نہیں ہوگی. مستثنیٰ کا معنی ہے کہ قاعدے کے مطابق مد بدل ہونی چاہیے لیکن مد بدل. دوسری بات
حمزتین فی کلمہ یا حمزتین فی کلمتین، دونوں میں امام ورش کے لیے دوسرے حمزہ میں ابدال کی وجہ جائز ہے. جیسے انذرتہم میں ورش پڑھتے ہیں انذرتہم، علیدو میں کیا پڑھتے ہیں آلیدو، انذرتہم، اور علیدو میں پڑھتے ہیں آلیدو انذرتہم. یہ تو ایک کلمے کی مثالیں ہوئیں. دو کلموں کی مثالیں ہیں، جاء اجلہم میں پڑھیں گے جاء اجلہم، طول نہیں کرنا چونکہ مد اصلی بن رہی ہے، بعد میں ساکن تو آیا نہیں، تو جاء اجلہم. اور اولیاء اولئک میں پڑھیں گے اولیاء اولئک، دوسرا حمزہ واو سے بدل جائے گا. ہؤلاء ان میں ہؤلاء ان کنتم، یہاں طول اس لیے ہوگا چونکہ بعد میں ساکن ہے، مد لازم بن جائے گی. تو بیٹا یہ جو دو مثالیں ابھی آئی ہیں، علیدو میں کیسے ابدال ہوگا آلیدو، اور جاء اجلہم میں کیسے ہوگا جاء اجلہم، اولیاء اولئک، یہ مد بدل بن رہی ہے نا. تو قاعدہ یہ ہے کہ جب حمزتین فی کلمہ یا فی کلمتین میں دوسرے حمزے کے ابدال کی وجہ سے مد بدل پیدا ہو جائے تو وہ مد بدل بھی نہیں ہوتی. حمزتین فی کلمہ یا فی کلمتین میں دوسرے حمزہ کے ابدال کی وجہ سے امام ورش کے لیے مد بدل پیدا ہو جائے تو وہ مد بدل بھی نہیں ہوگی، شمار نہیں ہوگی، مستثنیٰ ہے. تو بیٹا اس طرح سے 8 مستثنیات ہو گئے مد بدل کے، جن میں سے 6 امام شاطبی نے بیان کیے ہیں. دوبارہ دیکھیں، 2 کلمے بالاتفاق مستثنیٰ ہیں، اسرائیل یؤاخذکم. 2 کلموں میں 2 قول ہیں، ایک قول پہ مستثنیٰ ہے، ایک قول پہ مستثنیٰ نہیں ہے. الآن عادن الاولی، 4 ہو گئے. 2 قاعدے ہیں جو بالاتفاق مستثنیٰ ہیں اور شاطبی نے بیان کیے ہیں. پہلا قاعدہ حمزہ حروف مدہ سے پہلے حمزہ وصلی آ جائے، جیسے ایتونی. دوسرا قاعدہ حروف مدہ سے پہلے حمزہ ہو اور اس سے پہلے ساکن صحیح ہو. یہ 2 قاعدے، ان میں مد بدل نہیں ہوتی، امام شاطبی نے بیان کیے ہیں. اور 2 قاعدے ان میں بالاتفاق مد بدل نہیں ہوتی، لیکن امام شاطبی نے ان کو ذکر نہیں کیا. ان میں سے پہلا وقف بالابدال کی وجہ سے اگر مد بدل پیدا ہو جائے، جیسے ما آ. اور دوسرا قاعدہ جب 2 حمزے فی کلمہ یا فی کلمتین کی شکل میں ہو اور ان میں دوسرے حمزہ میں ابدال ہو اور اس کی وجہ سے مد بدل پیدا ہو تو وہاں بھی امام ورش مد بدل نہیں کریں گے. یہ 8 مستثنیات ہیں. اس طرح کر کے ہماری مد فری کی 11 قسمیں پوری ہو گئیں. اب آخری اور 12ویں قسم بیان کرتے ہیں، اس پر ہمارا باب ختم ہو جائے گا. وہ ہے مد لین. مد لین کی تعریف یہ ہے کہ حروف لین کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ آ جائے. جیسے شیئن سوئن، اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں آ جائے، پھر اگر تو اسی کلمہ میں آ جائے حرف مدہ کے بعد تو مد متصل ہوتی ہے. اگر اسی کلمہ کے بجائے دوسرے کلمہ میں حرف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو مد منفصل ہوتی ہے. تو مد لین میں اگر اسی کلمہ میں حمزہ آ جائے تو مد لین متصل، اور اگر دوسرے کلمہ میں آ جائے تو مد لین منفصل نہیں ہونی چاہیے. جیسے اس کی مثال کیا ہے، خلو الی اور ابنی آدم، تو اس میں مد نہیں ہوتی، اس میں امام ورش کے لیے نقل حرکت ہے، تو مد لین منفصل نہیں ہے. جو مد منفصل کی شکل پہ مد لین آ جائے تو وہاں نقل حرکت ہوگی. اس لیے نقل حرکت کے باب میں پہلے شعر میں کہا تھا کہ وہ 2 کلمے میں ہونا چاہیے، اور اس باب میں یہ کہیں گے کہ حرف لین اور حمزہ ایک کلمہ میں ہو تو مد لین ہوگی امام ورش کے لیے. اس میں کیا حکم ہے امام ورش کا؟ ایک کلمہ میں اگر آئے تو توسط طول، وقفاً بھی اور وصلاً بھی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، باقی قاریوں کے لیے مد لین میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے مد اصلی ہے. اس طرح مد بدل میں باقی قاریوں کے لیے کیا ہے؟ مد اصلی. وہ آمنہ میں مد اصلی کی بنا پر قصر کریں گے. اسی طرح شیئن اور سوئن میں تمام قاری وصلاً مد اصلی کریں گے، اور وقفاً اگر وہ کلمہ موقوف علیہ بن گیا تو پھر قصر توسط طول 3 وجہ مد عارض لین کی بنیاد پر. لیکن ورش کے لیے شیئن اور سوئن میں وقفاً بھی 2 وجہ ہی ہیں، توسط طول قصر جائز نہیں ہے ان کے لیے. یہ مد لین ہو گیا. مد لین سے 3 کلمات مستثنیٰ ہیں. مد لین کے قاعدے سے 3 کلمات مستثنیٰ ہیں. ایک کلمہ سوآت، اور دوسرا کلمہ الموعودۃ، اور تیسرا کلمہ موئلہ. تینوں کا فرق یہ ہے کہ موئلہ اور الموعودۃ تو متفقتاً یعنی مستثنیٰ ہے، ان میں ہوتی قصر ہے.
جبکہ سوآت میں ذرا تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ سوآت کی جو واو ہے نا یہ مدلین بن رہی ہے نا، اس میں طول توسط کے بجائے قصر توسط ہے، طول توسط کے بجائے قصر توسط ہے، یہ فرق ہے اس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔